اس پاک محفل میں ذکر حسین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر حسین، اس پاک شہزادے کا ذکر اللہ پاکوں کو نصیب کرتا ہے۔ پاک ہی اس ذکر کو اللہ زبان پسند کرتا ہے۔ جو پاک ہو اس پاک کا ذکر کرنے کے لیے دل پسند کرتا ہے، ان سے محبت کے لیے جو پاک ہو۔ تو اللہ پاک وقت، پاک محافل پاکوں کو نصیب کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ میں نے جو جتنا تم پر محنت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، میں نے دین تو تم پر پہنچایا، تم تک پہنچایا، تمہیں جہنم کے گڑھے سے کھینچ کر جنت کی طرف لے آیا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا اس کا اجر، ہاں الا المودۃ فی القربیٰ، میری اہل بیت سے مودت کرنا، محبت کرنا۔ اور اس سے آگے احادیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصلین، کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، یہ ہمیں سکھانے کا حکم ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے ان کے دل میں محبت ڈالو، قرآن کی محبت ان کے دل میں ڈالو، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے قریب کرو۔ تیسری بات وحب اہل بیتہ، کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور کیسی محبت کہ جن شہزادوں سے خود حضور محبت کرتے ہیں، جن شہزادوں سے خدا محبت کرتا ہے، جن شہزادوں سے تمام صحابہ محبت کرتے ہیں، جن شہزادوں سے محبت کر کے ابو بکر بنے، جن شہزادوں سے محبت کر کے عمر نے شان پائی، جن شہزادوں سے محبت کر کے عثمان غنی کو عظمتیں ملی، جن شہزادوں سے، جن جنتی نوجوانوں سے محبت کر کے بلال و طلحہ زبیر نے عزتیں پائیں، ان شہزادوں سے محبت کا اللہ بھی حکم دے رہا ہے، حضور بھی حکم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کرب و بلا کا جو میدان ہے، اس میں قربانی دی گئی، اور ایک قربانی مینا میں دی گئی۔ مینا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اور وہ قربانی بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر سال وہ قربانی تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس قربانی کا حکم، اس قربانی کو ادا کرنا، یاد رکھنا، اور وہ قربانی دینے والے بھی نبی کی اولاد تھی جن کی قربانی ہوئی، اور کرب و بلا میں بھی جن کی قربانی ہوئی وہ نبی کی اولاد تھی۔ مینا میں جنہوں نے قربانی دی ان پر بھی اللہ نے نماز میں درود پڑھنے کا حکم دیا، اور جنہوں نے کرب و بلا میں قربانی دی اللہ نے ان پر بھی درود و سلام نماز میں درود پڑھنے کا حکم دیا۔ مینا میں جنہوں نے قربانی دی، اللہ کے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بچوں سے محبت فرما، میرے بچوں سے
محبت فرما، اور کربلا والوں کے لیے اللہ نے خود اعلان کیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کربلا والوں سے محبت کا اعلان اللہ نے خود کیا۔ بنا والوں نے جو قربانی دی اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی، اور جو کربلا والوں نے قربانی دی وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ مینا والے جب قربانی انہوں نے خانے کعبے کی اللہ کے گھر کی دیواروں کو بنایا، اس عمارت کو بنایا، اور کربلا والوں نے اس اللہ کے گھر کو بسایا۔ مینا والے جب قربانی کے لیے گھر سے نکلے تو کھا پی کر تیار ہو کر نکلے کہ ہم بڑے کی دعوت پہ جا رہے ہیں، تو جانتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں بڑا ہے وہ خدا ہی ہے، اور گھر سے کھا پی کر نکلے۔ پر وہ بلا والے جب نکلے میدان میں قربانی کے لیے تو وہ کھا پی کر نہیں، وہ 3 دن سے پیاسے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے۔ مینا والے جب قربانی کے لیے گئے تو وہ واپس آ گئے۔ ان کی مینا والے کی ماں گھر میں موجود تھی، چاردیواری میں موجود تھی۔ کربلا والے کی ماں، کربلا والوں کے بچے، کربلا والوں کی جو پاک بیویاں وہ گھر میں نہیں تھی، وہ کربلا کی ریت پہ تھی۔ مینا والا قربانی دے کے گھر آ گیا، کربلا والا آج تک گھر نہیں لوٹا۔ اے حاجرہ، سلام ہو تیرے بیٹے کی قربانی پر، تیرا بیٹا قربانی دے کے گھر آ گیا، لیکن فاطمہ کا بیٹا گھر نہیں آیا۔ کربلا میں میرے امام نے جو پیغام دیے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جب صرف 72 لوگ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانے کے، یہ اہل بیت اطہار کے، یہ پاک گلدستہ 72 لوگوں پہ مشتمل تھا۔ اب 72 لوگوں کے سامنے 72 میں سے جو 71 لوگ تھے، جو ساتھی تھے، امام کے بیٹے تھے، امام کے بھتیجے تھے، جو امام کے ساتھی تھے، جو امام کے بچے تھے، نواسے تھے، بھتیجے تھے، غلام تھے، ان سب کی یزید کو ضرورت نہیں تھی۔ یزید جس کے ہاتھوں پہ لاکھوں مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن پھر بھی یزید نے بیعت حسین کو کیوں ضروری سمجھا؟ کہ وہ سمجھتا تھا لاندی کہ یہ لاکھوں ساری دنیا ایک طرف، لیکن حسین کی بیعت اتنی قیمتی ہے، اگر میرے حسین نے، اگر حضور کے نواسے نے بیعت نہ کی تو میری لاکھوں کی بیعت کسی کام کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ضروری تھی، اتنی ضروری تھی۔ اے میرے امام، آپ نے بیعت کا انکار کر دیا تو آپ نے پھر اپنی قربانی میں دیر کیوں کی؟ اس میں نقطہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ نواسہ رسول، یہ شہزادہ رسول اتنا عظیم، کریم، رحیم ہے، یہ اس رحمت للعالمین کا نواسہ ہے کہ جس رحمت للعالمین کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں لوگ اپنے کھیل کود، میلوں میں مصروف ہوتے تھے، تو جب حضور اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے، دین کا پیغام پہنچاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے کہ آؤ بھلائی کی طرف آؤ، اللہ کو پہچانو، ان خداؤں کو، ان
چھوڑو، لیکن وہ لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھتے تھے اونٹوں کی اوجریاں اٹھا کر آپ کے سجدے کی حالت میں آپ پر ڈالی جاتی تھی۔ آپ جب تہجد کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں آپ کے لیے گڑھے بنائے جاتے تھے، آپ کے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، یہاں تک کہ طائف میں جن کو اللہ مدینے لے گیا ان سے پوچھو، وہاں آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ طائف بستی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر جہاں نوجوانوں کو پیچھے لگایا گیا، پتھر مارے گئے، آپ اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ آپ کے جوتے بھی گیلے ہو گئے خون سے۔ تو اس وقت جبریل نے کہا تھا کہ اے لجپال آپ حکم دیں، جبریل غلام کو اس طیف والوں کی بستی کو الٹا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو میں اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو اس رحمت للعالمین کا نواسا ہے یہ کہ آپ نے جب یہ سب ظلم و ستم برداشت کیا، پھر جب 8 ہجری کو مکہ فتح کیا تو مکے کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے تھے، جنہوں نے صحابہ کی طرح طرح کے ظلم کیے تھے، تکالیف دی تھی حضور کے غلاموں کو، خود حضور کو تکالیف دی تھی، وہ اب ڈر رہے تھے کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمارا ککھ نہیں بچے گا۔ لیکن میرے آقا کریم نے وہاں فتح مکہ پہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، مجھ پر میرے غلاموں پر ظلم ڈھانے والوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس رحمت عالم کا یہ نواسا ہے۔ اب کرب و بلا میں میرا حسین یہ چاہتا تھا اے یزیدیوں تم اگر میرے خون کے پیاسے ہو، پہلی بات یہ سن لو کہ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں یزید فسادی ہے، یزید لعنتی ہے، یزید شرابی ہے، زانی ہے، قرآن اور اللہ کے دین کے خلاف احکامات جاری کر رہا ہے، میں کبھی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر تم واقعی بیعت کا تو میرا انکار ہے، اگر تم میرے خون کے ہی پیاسے ہو تو ہو سکتا ہے تم میرے علی اکبر کی خون لے لو، ہو سکتا ہے تمہاری پیاس بجھ جائے، ہو سکتا ہے میری علی اصغر کی خون لے لو، ہو سکتا ہے تمہاری پیاس بجھ جائے، میرے نواسوں کی خون لے لو، میرے نواسوں کا خون حاضر ہے، تمہاری پیاس بجھ جائے، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، خبردار مجھ تک نہ پہنچنا۔ اگر میرے بچوں کی، میرے نواسوں کی، میرے شہزادوں کی، میرے ساتھیوں کی، بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو گے تو حسین تمہیں بخشوا لے گا۔ یہ میرے عباس کا قتل مومن ہے، میرے بھائی ابو بکر کا، میرے بھائی عمر کا، عثمان کا قتل مومن ہے، میرے علی اصغر کا قتل مومن ہے، اور قتل مومن کو معاف میں کروا لوں گا۔ خدارا مجھ تک نہ پہنچنا، حسین کا قتل صرف قتل مومن نہیں، یہ قتل دین ہوگا۔ خدا کی قسم ہمارے دل کیوں روتے ہیں اس نواسہ رسول کی شہادت پر؟ اس لیے روتے ہیں کہ وہ کوئی عام شہادت نہ تھی، ہمارے جنت کے سردار کی شہادت تھی، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے محبوب کی شہادت تھی، ہمارے رجبار آقا کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے کی شہادت تھی، ہمارے سردار کی شہادت تھی، ہمارے دین کی شہادت تھی۔ میرے امام علی مقام کرب و بلا میں جب ساری کوشش کرنی کہ کوئی نہیں مانتا، میرے دوستوں ذکر حسین سننے والوں، بہت ہی قیمتی وقت تھا، بہت ہی ایسا وقت تھا کہ امام پاک نے دیکھا کہ اب میرے سارے شہید ہو گئے، امام پاک نے سب کی لاشیں اٹھائیں، پھر بھی ثابت قدم رہے، امام پاک نے سب لاشیں ڈھوتے رہے، پھر بھی ثابت قدم رہے۔ یزیدیوں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کی شہادت میں ہم پہ معافی مانگ لے، یہ جناب والا بیعت کے لیے تیار ہو جائے، لیکن آپ تیار نہیں ہوئے۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ علی اکبر کی، جناب مولا محمد کی شہادتوں پر یہ تیار ہو جائے، لیکن آپ تیار نہیں ہوئے۔ یزید نے سمجھا کہ معصوم علی اصغر کی شہادت پہ تیار ہو جائیں، میرے امام ثابت قدم رہے۔ میرے امام نے فرمایا اے لوگوں کو انگلی پکڑ کے جو چلاتے ہو، دنیا دار چلاتے ہو، کوشش کرتے ہو، یہ ہیرو نہیں، یاد رکھو مجھے انگلی پکڑ کے مصطفیٰ نے چلایا ہے، اور مصطفیٰ کا چلایا ہوا کھڑا کیا ہوا کسی میدان میں گر نہیں سکتا۔
میرے حسین نے دیکھا جب یہ کہیں نہیں مانتے، میرے حسین خیموں میں گئے، خیموں میں جا کے اپنی بہن سے فرمایا، اے بہن زینب، اب اے حسین کی امشیر، اے علی کی بیٹی، اے فاطمہ کی بیٹی، اے نانا محمد رسول اللہ کی نواسی، ادھر تو علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، ایک میں علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، محمد کا نواسا ہوں، اے میری بیٹی، اے میری پیاری بہن، اے زینب، یاد رکھنا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مکمل کرنے جا رہا ہوں اور اپنا باقی سارا مشن تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، اے میری پیاری بہن، اے زینب، یاد رکھنا آپ کی جو سر پہ چادر ہے یہ چادر تطہیر ہے، یہ وہ چادر ہے جو سیدہ خاتون جنت فاطمہ کے سر پہ ہوتی تھی، یہ وہ چادر ہے جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی کہ یہ چادر تطہیر، یہ وہ چادر ہے کہ جس کی قسمیں اللہ، جس کی عزت اللہ نے بخشی، یہ وہ چادر ہے، اے میری پیاری بہن، اے زینب، یاد رکھنا کہ تو اپنے نانا کی امت کی خواتین کو درس دینا کہ چادر کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں سر پہ محمد کی دستار رکھ کے جا رہا ہوں اور ہاتھ میں علی کی تلوار پکڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کے، اپنے مولا علی کے ماننے والوں کو یہ درس دوں گا کہ کس طرح میدان میں شجاعت دکھاتے ہیں، کس طرح میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں، کس طرح میدان میں حق کو بلند کرتے ہیں، اے زینب، تو اپنا کردار ادا کرنا، میں اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام مالک مقام جب میدان میں نکلے، یوں لگتا تھا فرشتے بھی حیران تھے، یوں لگتا تھا کہ اللہ کی مدد بھی حسین کے ساتھ ہے، محمد کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، آدم علیہ السلام کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، شیش علیہ السلام کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، مولا علی کی دعا بھی حسین کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اور میدان میں تشریف لائے اور جدھر بھی جاتے ہیں جناب یزیدیوں کے لشکروں کی جناب غاریبوں گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے جاتے ہیں، اگر حسین مشرق میں جاتا ہے تو ادھر بھی صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے، مشرق میں جاتا ہے تو ادھر بھی ہوتا ہے۔ یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، لیکن میرے حسین نے جدھر بھی جاتے ان کو کاٹتے جاتے۔ اب یزیدیوں نے سوچا اے 40,000 کا لشکر ایک حسین تم سے قابو نہیں آ رہا، اور دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی ایسا سوچو کہ حسین کی تلوار کو روکا جائے، ایسا کچھ سوچو کہ حسین کی تلوار کو روکا جائے، دنیا میں ایسی تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک مرد تھا جس نے 40,000 کے سر قلم کر دیے، کوئی ایسا سوچو، ایسا ترتیب لگاؤ حسین کی تلوار رک جائے۔ تو یزیدیوں نے سوچا کہ جس کی تلوار روکنے کے لیے عباس کا جو بازو قلم ہوئے، جس کی تلوار عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے نہ روک سکے، جس کی تلوار حضرت علی اصغر کی، امام علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی، جس کی تلوار کے سامنے علی اکبر کی شہادت نہ آئی، جس کی تلوار کے سامنے اولو محمد کی شہادت نہ آئی، اس تلوار کو کیسے روکا جائے؟ یزیدیوں نے پلان بنایا کہ کوئی شہادت، کوئی بھی کسی طرح کا دکھ تکلیف، ہر ظلم حسین اٹھا چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس تلوار کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اذان دی جائے، ہو سکتا ہے کہ حسین اللہ کے نام پہ یہ رک سکتا ہے، اذان کے لیے رک سکتا ہے۔ پھر یزیدیوں نے اذان دی، ادھر اذان کی آواز آئی تو میرے حسین نے تلوار کو روک دیا، ادھر اذان کی آواز آئی تو فکر حسین شروع ہو گئی، لوگوں کو اپنی امت کو سبق دینے کے لیے کہ اذان ہو تو فکر کرنا، اذان ہو گئی، اللہ کا بلاوا آ گیا، حسین نے پیغام دیا اب میرا بلاوا آ گیا ہے، اے لوگوں، حسین سب دکھ برداشت کر کے ہر میدان میں کھڑا ہے، ثابت قدم کھڑا ہے، تو کچھ نہ روک سکا، نماز نے، اذان نے روکا۔ پھر جب میرے امام نے سر سجدے میں رکھا تو ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے وہ وعدہ نبھایا، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے بتایا کہ اے میری امت کے غلاموں، یہ حسین اور حسینی وہی ہوگا جو کسی ظالم اور کسی بھی ایسے جو
جو دین کے خلاف حکم دیتا ہو اس کے سامنے سر نہ جھکائے، جیسے حسین نے نہیں جھکایا، سر جھکے تو فقط اللہ کے سامنے جھکے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ اے لوگوں جیسے فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین یہی ہے کہ جناب ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، برائی کا مقابلہ کرنا ہے، ہر برائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ آپ کا گلے کا کٹ جانا کوئی عام بات نہ تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود تجھے اس لیے میں چومتا ہوں، میرے نبی نے چوما، اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی محبت کرتے ہیں، میرے نبی نے چوما۔ اور جتنے بھی حاجی جاتے ہیں اور بڑا دل کھینچتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، یہ وہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو نبی نے چوما۔ میرے دوستو، اس سے جس کو ایک بار نبی چومے پوری امت قیامت تک اس سے محبت کرے۔ اور جس گلے کو میرے نبی بار بار چومتے تھے، یہ وہ گلا کٹا ہے، اس کو میرے یہ بوسہ گاہ ہے مصطفیٰ کٹ گئی ہے، یہ کوئی عام گلا نہیں کٹا۔ میرے امام کا جب سر تن سے جدا کر دیا گیا تو سر کو فوراً یزیدیوں نے نیزے پہ بلند کر دیا، فوراً نیزے پہ بلند کر دیا کہ ہم جیت گئے۔ آواز آئی، اے یزیدیو تم نہیں جیتے، جن کے سر ساتھ ہیں وہ ہار گئے، جس کا سر ساتھ نہیں سر ابھی بھی بلند ہو کے یہی اعلان کر رہا ہے کہ حسین جیت گیا ہے، حسین جیت گیا ہے۔ پھر میرے امام نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا، اے امت جب جتنی بھی مشکل ہو، اذان ہو، سب کچھ چھوڑ دیں، نماز کی طرف آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا جتنی بھی مشکل ہو میدان میں کھڑے رہیں۔ حسین یہی سبق دیتا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ میرے امام کا یہی سبق ہے، یہی درس ہے، یہی فکر حسین ہے کہ جب اذان ہو ہم نماز کی طرف دوڑیں، جب اذان ہو ہم اپنے رب کی طرف دوڑیں۔ حسین نے یہی سبق دیا کہ اپنے ہر حال میں، ہر مشکل میں اپنے رب کو نہ بھولو، رب کو راضی کرنا۔ تم رب کو راضی کرو، تم رب کو راضی کرو، اللہ تمہاری ہر مشکل کو عزتیں بنا دے گا، تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دے گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ ذکر امام پاک کا صدقہ، اس پاک محفل کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری محبتیں قبول فرمائے، اور تمام اس پاک محفل کو اللہ قبول فرما کے اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و برکت کا سبب بنے، اور بالخصوص چچا محمد حسین علیہ رحمہ ان کی روح کو اللہ ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی اور آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، محشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور تمام دوست جتنے بھی تشریف دوست لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم آپ کے اس قیمتی وقت نکال کر اس پاک محفل میں آنے پر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خط تشریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔